السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ سے سیکیورٹی اداروں نے گرفتار کیا تھا۔ میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب سے کیا ملاقات ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے پولیس آپ کو بھی گرفتار کرنے کے لیے آ جائے۔ ایوری تھنگ از پاسبل۔ اریسٹ سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں تو سیاست میں یہ ایک ڈپلوما ہے، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس کو ڈرواتے ہیں، کیا فرق پڑ جائے اگر کسی کو آپ اریسٹ کر کے، جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں اور اس خان صاحب والے کیس میں کہ یہ اریسٹ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کو یہ اریسٹ کر کے بھی لے کے جائے، کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتے۔ اگر آپ ایک ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے اریسٹ بھی ہو جاتے، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ قانون کی بالادستی کی خاطر ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئی؟ عمران خان صاحب کو ظاہر ہے جس حالت میں کل گرفتار کیا گیا، آپ موجود تھے، ویڈیو بھی بنا رہے تھے، آپ پر بھی وہ اسپرے کیا گیا، آپ بھی وہ نیم بے ہوش ہو گئے تھے۔ کس حالت میں عمران خان صاحب؟ اور ڈی موٹیویٹ تو نہیں ہے؟ ججز سے کیا مکالمہ کیا ہے؟ دیکھو، ڈی موٹیویٹ خان صاحب کے خون میں کوئی نہیں ہے، اور بڑے مورال ہائی تھا ان کا خان صاحب سے۔ خان صاحب نے ججز سے جو مکالمہ کیا، خاص کر انہوں نے کہا 27 سال میں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے کوشش کی ہے، اس ملک کے لیے کوشش کی ہے، اور حقیقی آزادی کے لیے کوشش کروں گا۔ اور خان صاحب نے یہ بھی ججز کو کہا کہ پہلے دونوں کیسز کے بارے میں خان صاحب نے اس کو کہا، دونوں ججز سے، تو اچھا مکالمہ رہا ہے۔ 8 دن کا جوڈیشل ریمانڈ بھی ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ جسمانی ریمانڈ ہو گیا 8 دن کا عمران خان صاحب کا، اور فرد جرم بھی عائد ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے سگنیچر کرنے سے بھی انکار کیا ہے۔ یہ کسی پریشر کے تحت ہو رہا ہے سب کچھ سر؟ دیکھیں، جو ریمانڈ ہے، ریمانڈ تو جج صاحب نے کر لیا تھا، ادھر آ گیا ہے کہ کیا پریشر ہے اندازہ تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک آپ نے چارج کا بتایا، چارج کوئی فریم نہیں ہوا، ہمارے ہوتے ہوئے نہیں فریم ہوا۔ ہم نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا، ہم نے جج صاحب کے سامنے آبجیکشن اٹھایا، جج صاحب کو کہا یہ ہمارا آبجیکشن ہے، آپ لکھے۔ جج صاحب نے وہ آبجیکشن نہیں لکھے، کہا آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، جس پہ ہم نے کہا ہم پروسیڈنگ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ہمارے سامنے نہ چارج ریڈ آؤٹ کیا گیا، نہ کاپی دی گئی ہے، نہ ہمارے دستخط لیے گئے، نہ خان صاحب کے دستخط لیے گئے، نہ خان صاحب کو کاپی دی گئی، نہ خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ جائے جب تک میں ریڈ آؤٹ نہ کروں۔ عمران خان صاحب کو سونے کے لیے کیا جگہ دی گئی ہے؟ کھانے پینے کے لیے کیا دی گئی ہیں؟ کیونکہ جو ان کے کارکنان ہیں ان میں کافی تشویش ہے، جیسے آپ حالات بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہ آل دو خان صاحب ان لوگوں کی کسٹڈی میں، بس شاید کورٹ کا کوئی ایسا سٹاف تھا، کیونکہ کورٹ کے بندوں کے ساتھ تو اپنے فون تھے، نیب کے لوگوں کے پاس تو سے دونوں کورٹوں کے سٹاف نے اور نیب نے اور میجارٹی پولیس افسر نے خان صاحب کے ساتھ سیلفیاں بنوائی۔ عمران خان صاحب کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے جسمانی ریمانڈ کے دوران، جو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے؟ دیکھو، اس کا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر وہ کریں گے، لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ البتہ اریسٹ کے وقت تو خان صاحب کو کیا گیا تھا، اور خان صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے باہر کے حالات سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا، جیسے سرکاری عمارت پر اور بڑی حساس اداروں کی جو عمارات ہیں، گھر ہیں، وہاں پر پتھرا ہو رہا ہے، جلا وغیرہ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے کارکنان کو روکیں، ان سے کہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اندر جیل میں ہیں اور باہر ان پر مقدمے بن رہے ہیں، پہلے بھی 144 تھے اور 150 میں بھی کراس ہو جائیں۔ دیکھیں، ہم 12 بجے گئے تھے، 12:30 کو کورٹ کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا، اور ایک کورٹ نے تھوڑا ٹائم دے دیا تھا کہ آپ ان مین وائل مل سکتے، اور ہمارے ملنے کا جو ٹائم تھا وہ ہمیں ایکسکلوسیولی نہیں دیا گیا تھا، کورٹ کے اندر کی پریمیسز میں دیا گیا تھا، جس کے کورٹ بھی جج صاحب بھی موجود تھے، بشیر صاحب، اور اس کا سٹاف بھی موجود تھا، اور نیب کے بندے بھی موجود تھے، سیکیورٹی والے بھی تھے، تو ہم ایک سائڈ پہ ایسے بیٹھ گئے تھے، اس لیے ہم اس کے ساتھ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے البتہ ان کو یہ ضرور بریف کر لیا کہ ہم کیوں لیٹ آئے اور باہر کی کیا حالات ہے، لیکن اوورآل کیا پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب ججز کی سولیڈیٹری کے لیے ملک گیر وہ احتجاج بھی کرنے جا رہے تھے، جیسے کل عمران خان صاحب کو گرفتار کیا، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو لیگل قرار دے دیا، یعنی کہ گرفتاری لیگل ہے، اور جس انداز سے گرفتار کیا گیا وہ اللیگل ہے۔ اس معاملے پر عمران خان صاحب کوئی نالات تو نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، جہاں جس حالات سے گرفتار کیا گیا یہ لیگل نہیں ہے۔ جج صاحب کا ایک اوپینین ضرور ہے، اس نے کہا کہ اگر نوٹس ایشو ہوا ہے تو یہ لیگل ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں، اور آج چیلنج بھی ہو چکا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ دوسری بات ہے کہ جہاں تک وہ یہ کہہ رہے ہیں تو نہیں، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، املاک کو کیوں نقصان ہوا، کون لوگ تھے جنہوں نے شیشے توڑے اور تشدد کیا، اور ان کو کنٹیمپٹ کے نوٹس میں سیکرٹری انٹیریئر کو اور آئی جی اسلام آباد کو بلایا ہے۔ عمران خان صاحب کو کیا سمجھتے ہیں ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا؟ اور اب کتنے دن تک عمران خان صاحب لانگ ٹرم کے لیے جیل میں ہیں یا جلدی آ جائیں گے؟
इंशाल्लाह खान साहब जल्दी आएंगे, जल्दी वापस इक़्तिदार में होंगे इंशाल्लाह, और आवाम की खिदमत के लिए मजबूत होंगे। जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो देखें ना हाई कोर्ट क्या कर रही हैं इस वक्त, तो एक PTI और खान साहब है, बाकी लीडरान ऐसा नहीं करते। और शायद ये व्हील चेयर पर आना ही था जिससे उन्होंने इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया और खान साहब को अरेस्ट किया गया। लेकिन उसके बावजूद खान साहब स्ट्रगल करे अदलिया की आज़ादी के लिए और लॉ और क़ानून की बालादस्ती के लिए। बस साहब आपका टाइम काफ़ी ले लिया, एक दो सवाल आपसे मज़ीद पूछने। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब को कितनी चोट आई? उनकी टांग पे भी गोली लगी है, सर के क्या हालात हैं? सर पे भी कोई डंडा वगैरह लगा है कहा जा रहा है? जी, सर पे डंडा तो उसको लगा था और जिस वक्त अरेस्ट कर रहे थे। आज खान साहब ने बताया भी है कि जज साहब को कहा है कि मेरे सर को कट लगा है और मेरे सर पे मारा है, तो ऑब्वियसली इसका तो चोट तो लगी है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं और पुलिस लाइन का घेराव कर लिया है, उनके नाम आपका क्या पैगाम है इमरान खान साहब से मिलकर आए? मेरे अपने अवाम को सारा एक पैगाम है, PTI खान साहब और लीडरशिप कोई नहीं चाहती। हमारे पास सारी जदोजहद आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए किया, मुल्क में जमहूरियत के लिए किया। हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पुरअमन, फेयर, ट्रांसपेरेंट और क़ानून के मुताबिक इंतखाबात हों। जो लोग इंतखाबात चाहते हैं वो अफरा तफरी नहीं चाहते, वो जलाओ गिराव नहीं करते। कोई भी बंदा किसी भी, चाहे वो इनफरादी हो, आम लोगों की हो, चाहे वो सरकार की हो, किसी भी तरीके से किसी भी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है आपका एहतजाज करना आपका आईनी और क़ानूनी हक़ है, लेकिन पुरअमन ज़रूर रहे। कुछ रिलीफ मिल जाएगा इमरान खान साहब को या कुछ नाअहली की तरफ जा रही है मामला? नहीं, हमें इंशाल्लाह सबसे पहले तो इसको सुबह हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हमें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार नहीं किया कि मैं साइन नहीं करता हूँ। उनके सामने रीड आउट भी नहीं किया गया और उनको कहा भी नहीं गया कि आप इस पे दस्तखत कर लें, और उनको कॉपी भी नहीं प्रोवाइड कर दी गई। अगर हम जज साहब बताते तो यस हम वो भी ना करते, लेकिन ये कार्रवाई जज साहब ने पूरी नहीं की है। जो कानून के मुताबिक वकील मौजूद हो, आप उनको पढ़ के सुनाएं, उनको कॉपी दे दें, उनसे दस्तखत ले लें। आप जानते हो आप प्लीड गिल्टी नॉट गिल्टी करते हो तो फिर प्रोसीड होता है। दिस इज़ द लॉ।